السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد کامران ہے۔ آج میں بے اولاد جوڑوں کے لیے بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے نوازیں گے۔ بانجھپن کیا ہے؟ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسل ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ محققین اور اتباع کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان 1 سال تک وظیفہ زوجیت اور تعلق قائم رکھنے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا بانجھپن کہلاتا ہے۔ مرد اور عورت میں بانجھپن کی وجوہات اور ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ خواتین میں بانجھپن کی علامات: جنسی خواہش کا بڑھ جانا مگر اسے انجام نہ دے پانا، بچہ دانی کا داخلی درجہ حرارت غیر موافق ہو جانا، کیلشیم کی کمی ہو جانا، شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، ٹانگوں میں درد رہنا، لیکوریا اور ایام کی شدید بے ترتیبی، جنسی خواہش کا انتہائی فقدان، سستی اور کاہلی، نظر کی کمزوری، اعتماد کی کمی، سر کا چکرانا، جذیان ہو جانا، کام میں دل نہ لگنا، سر درد اور چڑچڑاپن۔ بانجھپن کی 2 اقسام ہیں: ابتدائی بانجھپن اور ثانوی بانجھپن، اور بانجھپن کا لفظ اکثر عورت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو سارے الزامات عورت پر لگا دیے جاتے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ عورت ہے، حالانکہ سائنسی تحقیق کے مطابق بانجھپن مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جب بھی شادی شدہ جوڑے طویل عرصہ تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے چند غذائی اشیاء تجویز کی ہیں۔ یہ غذائیں مردوں اور عورتوں دونوں میں نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو بھی اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان جوڑوں کے ہاں صحت مند بچوں کی پیدائش ہو۔ مردانہ بانجھپن کا طبی علاج: سرجری کے ذریعے سپرم لے جانے والی نالیوں کو کھولنا۔ اس کے لیے مختلف ادویات میں بعض اوقات عضو تناسل میں ہونے والی سوزش بھی آپ کی زرخیزی میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے آپ کا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سوزش کا علاج کرے گا۔ خشک میوہ جات کا استعمال کرنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹ اور وٹامن ای سے بھرپور اس غذا کو استعمال کر کے مرد توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خشک میوہ جات میں اخروٹ کا استعمال مرد حضرات میں اسپرم بہتر بناتے ہیں۔ وٹامن بی اور پروٹین عورتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ بادام کا روزانہ استعمال بانجھپن میں مفید بتایا گیا ہے۔ خواتین میں بانجھپن کا طبی علاج: بیضہ دانی یا اس کے ارد گرد بڑھنے والے ٹشو کو ہٹانے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، جس کی مدد سے فلیپین ٹیوبیں کھولی جاتی ہیں، اور عورت کی بیضہ دانی میں موجود خرابیوں یا انفیکشن کو دور کرنے کے لیے یا ہارمون کی سطح کو بحال کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کو استعمال کر کے زرخیزی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ مرد اور عورتوں میں بانجھپن کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے لیے آپ کو بہترین نسخہ جات پیش کیے جا رہے ہیں کو آپ استعمال کر کے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے نوجوان نسل میں بانجھپن تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی اور بے سکونی، ٹینشن، آلودگی بھی شامل ہے۔ ایک اور بات سمجھ لینا ہے بیحد ضروری ہے کہ اگر بچے کی پیدائش جلدی نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت یا مرد بانجھپن میں مبتلا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہارمونز کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے کی پیدائش میں تاخیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ نسخہ اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو
اینڈ تک لازمی دیکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نسخہ نہایت ہی آسان ہے، صرف 2 چیزوں کا استعمال، اسگن ناگوری اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کو باریک صفو بنا لیں۔ صبح شام 1 چمچ ہمرا دودھ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد سے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ استغفار کا ذکر بہت زیادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے انشاءاللہ۔